الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی خالق کائنات جل مجید کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 92 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کل الطعام سارے کے سارے کھانے کانا تھے حلا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، یعنی وہ کھانے جو رب کائنات نے حلال قرار دے دیے۔ یہ نہیں کہ سب کچھ ہی حلال تھا، مراد جو حلال کھانے تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے ان کھانوں کے کہ حرم حرام قرار دے دیا تھا اسرائیل، حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ اپنی ذات پر، من قبل اس سے پہلے کہ ان تنزل التوراۃ کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فرما دیجئے اے محبوب مکرم علیہ السلام ان کو، فأتوا بالتوراۃ لاؤ تم تورات لے میرے پاس، یہ تم تورات لے کر آؤ، فاتلوہا پھر تم اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ رب کائنات جل وعلا نے جو حلال چیزیں ایمان والوں پر حلال ہیں وہ ان کے لیے بھی حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام ان کا لقب ہی اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء اس کو رینگن وغیرہ کا درد بھی کہتے ہیں، جو کمر کے قریب سے کولے سے اٹھتا ہے اور پاؤں کی پچھلی جانب یعنی ٹخنے کی جانب یا ایڑی کی جانب وہ جاتا ہے، پوری ٹانگ میں یہ درد ہوتا ہے، اس کو عرق النساء کا نام دیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر رینگن کا درد بھی اسے کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ درد تھا تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار عالم جل وعلا میرے درد کو شفا ہو جائے تو میں اپنا محبوب کھانا اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کرا دے دوں گا۔ پروردگار عالم جل وعلا کو دراصل یہ منظور تھا، وگرنہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دعا مانگتے یا اپنے اوپر حرام قرار دیتے تب ہی ان کو شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ رب کائنات تو دعاؤں کو سننے والا ہے، پھر انبیاء کی دعائیں، خلاق کائنات ان کے لیے بڑا کریم ہے۔ رب کائنات کو یہی منظور تھا کہ ان کی قوم یعنی ان کی امت پر یہ چیز حرام ہو جائے، تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار عالم نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ حرام قرار دے دیا۔ جو جانور حرام ہوتا ہے اس کا دودھ بھی حرام ہوتا ہے، جو جانور حلال ہے اس کا دودھ بھی حلال ہے۔ جس طرح گائے حلال ہے اس کا دودھ بھی، گدھا حرام ہے گدھی کا دودھ بھی حرام، اسی طرح انڈا ہے، جو جانور حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہے، جو جانور حرام ہے اس کا انڈا بھی حرام ہے۔ جس طرح مرغی حلال ہے اس کا انڈا بھی، کبوتر حلال ہے کبوتری کا انڈا بھی، چڑیا حلال ہے اس کا انڈا بھی اگرچہ کھایا نہیں جاتا، کوا حرام ہے اس کا انڈا بھی حرام ہے، اللہ حاضر کیا چیل حرام ہے اس کا انڈا بھی حرام ہے۔ یعنی یہ جانور حلال اس کا دودھ بھی حلال، جو پرندہ حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال، جو حرام اس کا حرام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ اور اونٹنی کو حرام قرار دے دیا، چنانچہ اونٹنی اور اونٹ کا دودھ بھی حرام، نہ اونٹ کا گوشت بھی حرام ہو گیا اور اونٹنی کا دودھ بھی۔ رب ذوالجلال نے ان کی سزا کے لیے وہ چربی جو آنتڑیوں وغیرہ پہ چربی وہ بھی ان کے لیے حرام قرار دے دی۔ خلاق کائنات جل ان کو سزا کے طور پر یہ چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تھی، تب ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تھا۔
یہودی ان چیزوں کو نہیں استعمال کرتے تھے، حرام جانتے تھے بھی ان پر حرام۔ عیسائی بھی بنی اسرائیل ہونے کے ناطے سے ان کو حرام جانتے تھے اور حرام ہے ان پر بھی۔ تو انہوں نے یہود و نصارہ نے میرے نبی پر اعتراض کیا، بالخصوص مدینہ طیبہ کے یہودیوں نے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو آپ تو اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، اونٹ کا گوشت بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو آپ کے لیے تو اونٹ اور اونٹنی حلال ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہونے کا دعویٰ کرنے والوں یہ چیز تو حرام ہے، تم ان کو حلال کہتے ہو۔ تو رب کائنات نے ان کو جواب یہ دیا، اے محبوب ان کو فرماؤ یہ سارے کھانے جو ہم کھاتے ہیں یہ بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ بنی اسرائیل اب میں پہلے بتا چکا ہوں، اسرائیل کن کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب کو۔ تو بنی اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت یعقوب کی نسل، یعنی ان کی جو قوم ہے، جو ان کی نسل ہے، ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ جو یہودی ہیں، یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام، یہودی ان کے لیے یہ حرام ہے۔ تو ابراہیم تو بہت پہلے ہو چکے ہیں، ان پر یہ حرام کب تھا؟ تم عقل کے اندھے ہو نا، کہ تورات تو نازل ہوئی موسیٰ کلیم اللہ پر، جو حضرت یعقوب کے بعد تشریف لائے ہیں۔ تورات اٹھا کے دیکھو، تورات میں کیا لکھا ہے کہ یہ کھانے حضرت ابراہیم پر حلال تھے جو ایمان والے کھاتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹنی کو حرام قرار دیا، اس بنا پر ان کی جو امت ہے ان کے لیے حرام ہے۔ یہ کھانے ابراہیم علیہ السلام پر تو حرام نہیں تھے، وہ تو کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے، اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے، اونٹنی کا گوشت بھی کھاتے تھے، چربی بھی استعمال کرتے تھے، یہ تو تمہارے لیے حرام ہے۔ اور یہ حرام کب ہوئی؟ تورات کو پڑھ کے دیکھو کہ یہ جو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ ہے یہ حرام کیا اپنے اوپر حضرت یعقوب نے، تورات میں لکھا ہے حضرت یعقوب نے حرام کیا۔ اور بعد میں جو تم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر تم پر چربی حرام قرار دے دی، یہ بعد میں۔ تورات کو کھول کے دیکھو، یہ واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ سارے کھانے یعنی جو مصطفیٰ کریم اور آپ کی امت استعمال کرتی ہے یہ اسرائیل پر حلال تھے، الا سوائے ان کھانوں کے کہ ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جن کو حضرت یعقوب نے اپنے آپ پر حرام کرا دیا، سوائے ان کھانے کو سب کھانے حلال تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام قرار دینے سے پہلے ان کے لیے حلال تھے، ان تنزل تورات کے نازل ہونے سے پہلے، یعنی یہ سارے کھانے حلال تھے حضرت یعقوب کے ان کھانوں کے سوا جن کو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کرا دیا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، کہ ان تنزل تورات کے نازل ہونے سے پہلے، کل آپ ان کو فرما دیجئے فاتوا بالتورات، تورات لے کے آؤ، فاتلوها، تم اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو پھر جب یہ خود تلاوت کر کے دیکھیں گے کہ تورات میں یہی لکھا ہوا ہے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، تو پھر ان سے فرمائیے فمن افترى علی اللہ الکذب، فمن افترى، پس وہ شخص جو افطرا باندھے، جو معاذ اللہ تعالیٰ بکواس بکے اللہ تعالیٰ جل اللہ کی شان میں کہ وہ جھوٹا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس چیز کے بعد کہ اسے پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ حقیقت کا انہیں پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے ہوئے ہیں، تورات تو کہیں بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو جس چیز کو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کرا دیا، حضرت ابراہیم پر کب حرام ہوئی؟ وہ تو ان کے دادا ہیں، دادا نے کب اپنے اوپر حرام کی؟ یہ پوتے نے حرام کی تھی۔ تو ان کو ان باتوں کا علم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان کو فرما دیجئے من بعد ذالک، اس حقیقت کے عیاں ہو جانے کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو پس یہ لوگ ظالم ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ قل، آپ ان کو فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ رب العزت جل وعلا سچا ہے، حق یہی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کائنات ہستی میں سب سے زیادہ سچا میرا اللہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے بعد میرے نبی اور پھر سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام پھر درجہ بدرجہ باقی سارے کے سارے لوگ رب کائنات جل وعلا سب سے سچا۔ قل صدق اللہ، فرما دیجئے کہ رب کائنات جل وعلا سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، بس تم اتباع کرو اس ملت کی جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ کون ابراہیم؟ حنیفہ، جو ہر طرح کے شرک اور بدعت سے پاک اور منزہ دین ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے وہ ابراہیم جو ہر شرک سے محفوظ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، اور دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے حلال و حرام کا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چیزوں کو بھی حرام قرار نہیں دیا، وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اصل چیز دین ہے۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں نا، جس طرح میں ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں، سارے نبیوں کا دین ایک ہے، البتہ مذاہب یعنی عبادت کے طریقے جدا جدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی ہے جو سارے انبیاء کا دین، وہی دین ہے جو دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ بدائے میں بدا۔ باقی چیز رہ گئی کہ کس پر کیا چیز حلال تھی کیا حرام تھی، یہ الگ الگ انبیاء کی باتیں ہیں کہ کن کے لیے حرام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں ایک بہن بھائی کی شادی دوسرے بہن بھائی سے کر دی جاتی تھی، ٹوین پیدا ہوتے تھے، جڑوان پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک لڑکا اور لڑکی جو پہلے پیدا ہوئے، ان کی شادی بعد میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، وہ ان کے لیے حلال تھا، ہمارے لیے نہیں۔ یہ تو مذاہب انبیاء کے جدا جدا ہیں نا۔ ان چیزوں پر بحث کرنے کی بجائے تم دین پر آؤ کہ ابراہیم کا دین کیا تھا، وہ تو مشرک نہیں تھے، اور اے یہودیو تم عزیر علیہ السلام کو رب کہہ کے مشرک ہو گئے، اور عیسائیو تم عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہہ کے مشرک ہو گئے۔ دین مانو جس طرح قبل ازیں پڑھ چکے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں جو تمہاری اور ہمارے درمیان ہے، وہ یہ ایک مشترک ہے۔ وہ کیا ہے کہ کائنات ہستی میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی سارے نبیوں کا دین ہے، اس بات پر متفق ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے کتنے اعلیٰ انداز میں ان کو سمجھایا، مگر جن کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہو، ضد کا، حسد کا، عناد کا، تعصب کا، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ رب کائنات جل وعلا احسان فرمایا ہم پر، اس خالق کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔